ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹریٹجی کریکٹرسٹکس. یہ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے جو انٹیلیجنس ہوتی تھی وہ کرمنل، کوئی کرائم ہوتا تھا، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، تو وہ انٹیلیجنس کیا ہوتی تھی اس کرائم کو پکڑنے کے لیے؟ اس کرائم کو پکڑنے کے لیے آبویس انٹیلیجنس یوز ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی؟ بایا کوورٹ سورس. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسا سورس، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس کچھ سکلز ہوتے تھے، وہ صرف کرائم، جس نے کرائم کیا ہوتا تھا اس سے آ کے سوال جواب پوچھتے تھے اور ایک انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر دیتے تھے. مطلب اس سے پوچھتے تھے تم نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا. لیکن جو آج کل کی جو ٹوڈے انٹیلیجنس ہے وہ ایک پراپر سسٹمیٹک اپروچ ہے. اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. ٹریڈیشنلی intelligence was understood to mean information from criminals about criminal activities. صرف criminals سے پوچھتے تھے اور اسی سے انفارمیشن لیتے تھے کہ تم نے کیسے کیا. لیکن آج کیا ہے، کرنٹ ایرا میں کیا ہو رہا ہے؟ Today, intelligence is a systematic approach to collecting information with purpose of tracking and predicting crime to improve law enforcement intelligence. Analysts investigate who is committing crimes, who, how, when, where and why. مطلب آج کی ایرا میں جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے. آپ ڈاکومنٹس فائنڈ کرتے ہیں، آپ ٹریکنگ کرتے ہیں کہ یہ فراڈ آپ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، کون کون انوالو تھا. یہ آپ سمپل ڈفرنٹ سورسز آف انفارمیشن سے یہ چیزیں گیدر کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے ریزلٹس پہ پہنچتے ہیں. اور ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو سسپیکٹ ہوتا ہے، جس نے فراڈ کیا ہوتا ہے، تو کرنٹ ایرا میں ہم جب ساری انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں تو بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ سب سے لاسٹ میں اس سے انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے کمپلیٹ پکچر آ چکی ہوتی ہے. تو جب آپ سسپیکٹ سے سوال کریں گے تو وہ آپ کے سوال کافی ریلیونٹ ہوں گے اور آپ کو بھی کافی کچھ پتا ہوگا. اور جب انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے تو آبویسلی جہاں جہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں پھر ہم اس کی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں تاکہ فیوچر میں یہ فراڈ اکر نہ ہو سکے. انویسٹیگیشن کے بعد ایون کہ جب ریکمنڈیشنز دے دی جاتی ہیں تو پھر کرائم کی پروفائلز بھی بنائی جاتی ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کرائمز ہیں ان کی پروفائلز بنا دی جاتی ہیں اور پھر بتا دیا جاتا ہے کہ کون سا کرائم لانگ ٹرم میں ہوگا، کس کرائم کے چانسز شارٹ ٹرم میں ہیں اکر ہونے کے، تاکہ آرگنائزیشن، اسٹیٹ جو بھی ہے ریلیونٹ، وہ اس کے مطابق اپنے کنٹرولز کو دیکھ سکے، اس کے مطابق وہ ایکشنز لے سکے تاکہ نہ لانگ ٹرم کرائم ہو سکے نہ شارٹ ٹرم کرائم ہو سکے، کیونکہ دونوں صورتوں میں نقصان تو ہوتا ہی ہے. انٹیلیجنس اسٹریٹجی، بیسیکلی یہ ورڈ ہے کیا انٹیلیجنس اسٹریٹجی کا؟ ہم دیکھتے ہیں. An intelligence strategy provides a framework for a structured problem solving and partnership enhanced approach based around a common model. اس کے ساتھ ہم انٹیلیجنس لیڈ بھی پڑھ لیتے ہیں. Then I will discuss with you. Intelligence led policing is carried out in many law enforcement areas. اب میں آپ کو بتاتا چلوں انٹیلیجنس اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. انٹیلیجنس اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ نے بیسیکلی کرائمز کو پرائرٹائز کیا اور پھر دیکھا کہ سب سے ہارمفل کیا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اسٹریٹجی بنائی کہ کس فراڈ کو پہلے روکنا ہے، کس فراڈ کو بعد میں روکنا ہے. اچھا، اب جس فراڈ کو روکنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ جس ٹائپ آف فراڈ کو روکنا ہے، جس ٹائپ آف کرائم کو روکنا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انٹیلیجنس لیڈ پالیسنگ کرنی پڑے گی. اب انٹیلیجنس لیڈ پالیسنگ نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ فراڈ کو روکنا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا رزلٹ بہت زیادہ ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی لیڈ پالیسنگ کرتے ہیں. مطلب اس کی فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ فراڈ اور کرائم کب کب ہو رہا ہے، کن کن ایونٹس پہ ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، کب کب ہو رہا ہے، کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون سے گنز یا کون کون سے ٹولز یوز کیے جاتے ہیں فراڈ کے لیے، کرائم کے لیے. تو پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں تاکہ یہ فراڈ اکر نہ ہو. جیسے کہ اب ہم کرتے ہیں، یہ دیکھیے گا لاسٹ 4th لائن سے میں شروع کر رہا ہوں. فار ایگزامپل، انٹیلیجنس لیڈ وہیکل کرائم ریڈکشن واز کیریڈ آؤٹ ان UK.
ایک انٹیلیجنس لیڈ پالیسنگ، انٹیلیجنس لیڈ وہیکل کے اوپر کام کیا گیا کہ یہ جو وہیکل کا کرائم ہے یہ کیسے روکا جا سکتا ہے. اس انالیسز میں انہوں نے یہ دیکھا کہ لوکیشنز، کن لوکیشنز کے اوپر یہ وہیکل کا کرائم ہو رہا ہے، مطلب گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں، اسٹریٹس میں ہو رہے ہیں، کار پارکنگ میں ہو رہا ہے، وارڈز کے باہر ہو رہا ہے، مطلب یہ کہاں کہاں پہ گاڑیاں زیادہ چوری ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد گاڑیوں کو کہاں ڈمپ کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، اور کس ٹائم پہ گاڑیاں زیادہ چوری ہو رہی ہیں، رات کو ہو رہی ہیں، صبح ہو رہی ہیں، دن میں ہو رہی ہیں، کب کب ہو رہی ہیں گاڑیاں چوری، اس کا ٹائم دیکھا جاتا ہے. پرولیفک وہیکل کرائم افینڈرز، مطلب یہ کچھ لوگوں کا گروہ ہے جو گاڑیاں چوری کر رہا ہے، یا پھر انڈیویجولز ہیں جو گاڑیاں چوری کر رہے ہیں، مطلب کوئی گروہ نہیں ہے، کچھ لوگ ملے نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے. مطلب اس میں ہم نے لوکیشنز بھی دیکھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے سائٹس بھی دیکھی ہیں کہاں ڈمپ کی جاتی ہیں گاڑیاں، ٹائمنگ کیا ہے ان کی، اور پرولیفک وہیکل کرائم افینڈرز کافی لوگ مل کے کر رہے ہیں یا انڈیویجول ہے. کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ پرولیفک وینڈرز، اگر کچھ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، ان کے ایریاز کہاں کہاں ہیں. ماڈل آف وہیکلز ٹارگیٹڈ فار وہیکل کرائم، کون سی گاڑیوں کے کون سے ماڈلز ہیں گاڑیوں کے جو زیادہ چوری ہو رہے ہیں، جو زیادہ اٹریکٹیو ہیں، وہ کیوں وہی ماڈلز کیوں چوری کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پھر کہاں دیکھتے ہیں، انٹیلیجنس لیڈ پالیسنگ میں. پہلے تو آپ نے دیکھا کہ کس کرائم کو روکنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا، پھر آپ نے اس کا رزلٹ بہت زیادہ ذرا ہارش تھا، اس میں نقصان زیادہ ہو رہا تھا، تو آپ نے پرائورٹائز کر کے اس کرائم کو ہائی لائٹ کر دیا، اس فراڈ کو ہائی لائٹ کیا، پھر آپ نے اس کی آگے انٹیلیجنس لیڈ پالیسنگ کی اس کو روکنے کے لیے، جیسے کہ یہاں پہ وہیکل کرائم ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک اسٹریٹجک کریکٹرسٹکس کے اوپر.